السلام علیکم۔ ان الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من قبل منی کلمۃ عرضتها على عمی فردها فہی لہ النجاۃ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور انتہائی غم زدہ تھے۔ ان کے چہرے سے پریشانی کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ آپ نے پوچھا: اے میرے صدیق، کیا بات ہے، آج تم غمزدہ نظر آ رہے ہو؟ کہتے ہیں: آقا، ایک پریشانی لاحق ہے، نہ رات کو سکون آتا ہے نہ دن کو چین آتا ہے۔ آقا پوچھتے ہیں: اے ابو بکر، کون سا غم، کون سی پریشانی آپ کو لاحق ہے؟ کہتے ہیں: اللہ کے رسول، یہ پتہ نہیں چل رہا لمن نجات یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول، قیامت کے دن نجات کیسے ملے گی؟ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے، قیامت کے دن کے عذابوں سے، قیامت کے دن کی سختیوں سے، قیامت کے دن کے مصائب سے، جب ہر ایک نفسی نفسی پکارے گا، جب ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی، لا تازر وازرۃ وزر اخری، جب کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس دن اللہ کے حبیب نجات کسے ملے گی؟ آقا فرماتے ہیں: اے میرے صدیق، من قبل منی کلمۃ، جس انسان نے مجھ سے وہ جملہ سیکھ لیا، من قبل منی کلمۃ، جس انسان نے مجھ سے وہ کلمہ سیکھ لیا، عرضتها علی عمی، جو کلمہ میں نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے پیش کیا تھا، فردہا، میرے چچا ابو طالب نے میرے اس کلمے کو، میرے اس پیغام کو، میری اس دعوت کو رد کر دیا تھا، اور وہ جہنم کا ایندھن بن گیا تھا، نجات سے محروم ہو گیا تھا، اور ابدی ناکامی میں پڑ گیا تھا۔ فرمایا: اے میرے صدیق، جو کلمہ میرے چچا نے رد کر دیا تھا، ٹھکرا دیا تھا، جو میرا امتی کائنات کا جو شخص ہے، کائنات کے جس کونے میں رہنے والا ہے، شمس اور مغرب میں اور حشر جہاں بھی رہنے والا ہے، من قبل منی کلمۃ، جس نے مجھ سے وہ کلمہ سیکھ لیا، فہی لہ النجات، وہ اس کے لیے نجات کا باعث بن گئے۔
وہ کلمہ کون سا ہے جو محمد علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے پیش کیا تھا؟ آپ کو بتایا گیا آپ کا چچا موت و حیات کی کشمکش میں ہے، اس دنیا کو چھوڑے جا رہا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وہ چچا جو آپ کے لیے پریشان ہوتا تھا، جو آپ کا دفاع کرتا تھا، جو آپ کو تحفظ دیتا تھا، جس نے اعلان کر رکھا تھا جس نے میرے بھتیجے کی طرف انگلی کی میں اس کی انگلی کاٹ دوں گا، جس نے آپ کا دفاع کیا تھا شیب ابی طالب میں، جس نے آپ کے ساتھ پتھر کھائے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وہ چچا آج دنیا چھوڑنے لگا ہے۔ محمد علیہ السلام اٹھے، اپنے صحابہ کے ساتھ گئے اپنے چچا کے پاس، کمرے میں دیکھا وہ جو کفار قریش تھے، سرداران مکہ تھے، ان سے کمرہ بھرا ہوا تھا۔ محمد علیہ السلام کو ابو جہل نے، عتبہ شیبہ نے، سرداران مکہ نے اپنے چچا کے قریب نہ جانے دیا۔ آپ دروازے پر کھڑے ہیں، کوشش کرتے ہیں آگے گزرنے کی، چچا کے قریب جانے کی، تاکہ ان سے آخری بات کر سکے، تاکہ اس کو نجات کا راستہ بتا سکے، تاکہ اس کی نجات ہو جائے، شاید وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو حریص تھے، آپ تو ہر آدمی کے لیے چاہتے تھے وہ جہنم سے بچ کے جنت کا مالک بن جائے، لیکن آپ کو آگے جانے کے لیے راستہ نہ دیا گیا۔ آپ دروازے پر کھڑے ہیں اور اپنے چچا کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، یا عمی، اے میرے شفیق چچا، اے میرے مہربان چچا، قل لا الہ الا اللہ، تم نے ساری زندگی میرا دفاع تو کیا ہے، تو نے ساری زندگی میرا تحفظ تو کیا ہے، تو نے ساری زندگی میرے لیے مصیبتیں جھیلی ہیں، لیکن اے میرے چچا تم نے میرے کلمے کو نہیں پڑھا، تو نے توحید کے پیغام کو نہیں مانا۔ اے میرے چچا آج ہی اس دنیا کو چھوڑنے لگے ہو، آج ہی تم قل لا الہ الا اللہ، میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اے میرے چچا میں تیرے اس بول کو، میں تیرے اس جملے کو لے کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، میں اپنے رب کو کہوں گا ٹھیک ہے ساری زندگی میرے چچا نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، آخری وقت تو میرے چچا نے میرے پیغام کو مان لیا تھا، میری دعوت کو قبول کر لیا تھا، میرا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ جب محمد علیہ السلام نے یہ بات اس کے سامنے رکھی، ادھر سے ابو جہل بولا، عتبہ اور شیبہ بولا، اور دیکھنا ابو طالب جاتے ہوئے آباء و اجداد کے دین کو نہ چھوڑ جانا، لات و عزا منات کی عبادت کا انکار نہ کر جانا، کہیں جاتے ہوئے محمد علیہ السلام کی دعوت کو نہ ماننا۔ چچا انکار کر دیتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کسی طریقے سے آگے بڑھنے کی، قریب جانے کی، راستہ مل جائے۔ راستہ ملا، محمد علیہ السلام اپنے چچا کی چارپائی کے پاس کھڑے ہو گئے اور پاس چلے گئے، بیٹھ گئے اور کہتے ہیں قل یا امی فی اذنی لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا اونچا نہیں نہ پڑھتے، ان کو نہیں سنانا چاہتے، نہ سنو، اونچا نہیں بولنا چاہتے، نہ بولو۔ اے میرے چچا قل فی اذنی لا الہ الا اللہ، میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دو، میرے پاس ثبوت ہوگا نا تیری شفاعت کرنے کے لیے، تیری بات کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے تیری بات رکھنے کے لیے میرے پاس کوئی دلیل تو ہوگی نا، میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ لیکن ابو طالب ابھی نہیں بولا تھا، ادھر سے پھر ابو جہل بولا، عتبہ شیبہ بولے، نا جاتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہ چھوڑ جانا۔ ابو طالب پھر بولا، وہ بولا تو کیا بولا، اس نے جواب دیا تو کیا جواب دیا، اس نے کہا اے میرے بھتیجے مجھے علم ہے، مجھے ادراک ہے، مجھے معرفت ہے، مجھے پوری پہچان ہے، میں جانتا ہوں دینوں کا خیر و دیان البریہ، تیرا دین کائنات کے تمام دینوں سے بہتر ہے، عبادت ایک اللہ کی، رکوع ایک اللہ کے سامنے، سجدہ ایک اللہ کے سامنے، حاجت روا ایک اللہ ہے، بگڑی بنانے والا ایک اللہ ہے، کشتیاں تارنے والا ایک اللہ ہے، بیٹے دینے
والا ایک اللہ ہے، بیٹیاں دینے والا ایک اللہ ہے، یہ مجھے ادراک ہے۔ دینوں کا خیر و ادیان البریہ، تیرا دین کائنات کے تمام دینوں سے بہتر ہے۔ لیکن اے بھتیجے، میں تیری دعوت کو نہیں مان سکتا۔ اخترت النار علی العار، اے میرے بھتیجے مجھے پتا ہے میں تیری دعوت کو ٹھکرا کے جا رہا ہوں، میں تیرے پیغام کو رد کر کے جا رہا ہوں، مجھے پتا ہے مجھے جہنم ملے گی، میں جہنم کا ایندھن بنوں گا، لیکن اخترت النار علی العار، اے بھتیجے میں جہنم کی آگ کو برداشت کر لوں گا، لیکن یہ جو میری قوم بیٹھی ہے نا، یہ جو سردار بیٹھے ہیں، اتبا شیبہ بیٹھے ہیں، میں ان کے تانے برداشت نہیں کر سکتا۔ بولتے ہیں اللہ کی قسم، یہ جو ہے نا یہ تانے، کہتا ہے میری ناک بچ جائے، لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ مجھے کیا کہیں گے، اس کے لیے انسان ہلاکت کے گڑھے میں گر جاتا۔ کہا نہیں میں تیری دعوت کو نہیں مان سکتا۔ یہ وہ کلمہ تھا، فرمایا من قبل منی کلمتاً عرضتها علی عمی، جو مجھ سے وہ کلمہ، وہ دعوت، وہ پیغام قبول کر لے گا جو میں نے اپنے چچا کے سامنے پیش کی تھی، فَهِيَ لَهُ النَّجَاةُ، اس کے لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو میں نے کلمہ اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا، میرے بد نصیب چچا نے اس کو قبول نہیں کیا تھا۔ ابو طالب کی روح نکل گئی، محمد علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اس قدر روئے، اس قدر روئے، آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی، محمد علیہ السلام کی ہچکی بند گئی۔ نبی علیہ السلام کے ذہن میں خیال آتے ہوں گے، وہ حبشہ کی زمین سے آنے والا، چپٹی ہوئی ناک تھی، بڑے بڑے اس کے ہونٹ تھے، کالی اس کی رنگت تھی، اور اس نے میرے پیغام کو ماننا، اس نے میری دعوت کو ماننا، وہ چلتا زمین پہ تھا، اس کے قدموں کی آواز جنت میں آتی تھی۔ آقا کے ذہن میں آتا ہوگا وہ سلمان فارس سے آیا تھا اور اس کے لیے جنت کی بشارتیں آ گئی۔ صہیب رومی وہ روم سے آیا تھا، جب وہ مدینہ داخل ہو رہا تھا اللہ نے آسمان سے قرآن اتار دیا، اپنے محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا مدینے سے باہر نکل کر استقبال کرو، وہ روم کا صہیب آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ نبی علیہ السلام مدینے سے باہر نکل کر اس کا استقبال کرتے ہیں، جب وہ آتا ہے اس کو سینے سے لگاتے ہیں، کہتے ہیں صہیب تو نے کیا کیا ہے، کیا عمل کر کے آئے ہو؟ کہا آقا میں اللہ کی توحید کے لیے اور اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر کے آیا ہوں۔ فرمایا تیرے آنے سے پہلے نازل فیک القرآن، تیری عظمت میں، تیری شان میں، تیری رفعت میں، تیرے آنے سے پہلے جبریل آسمان سے قرآن لے کے آ چکے۔ نبی علیہ السلام کے ذہن میں آتا ہوگا وہ روم سے چل کے آنے والا جنتی بن گیا، وہ حبشہ سے چل کے آنے والا وہ جنتی بن گیا، غلام جنتی بن گئے، لیکن میرا چچا جس نے میرا دفاع کیا ہے وہ آخری وقت توحید کا انکار کر کے مات ابو طالب علی دین عبد المطلب، اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر فوت ہو گیا۔ محمد علیہ السلام پریشان ہیں، غمزدہ ہیں، روتے ہوئے وہاں سے نکل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے جبریل امین کو بھیج دیا، جاؤ میرے پیغمبر کو تسلی دو، جاؤ میرے پیغمبر کو کہو نہ روئے، میرے پیغمبر کو تسلی دو اور کہہ دو اے میرے پیغمبر انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے محبوب پیغمبر آپ کا کام راستہ دکھانا ہے، آپ کا کام راستہ دکھانا ہے، واضح کرنا ہے، ہدایت دینا آپ کا کام نہیں۔ کبھی غور تو کرنا، حقائق کی دنیا میں تو آ، ایک دائرے سے باہر تو نکل، کتاب و سنت کی ورگردانی تو کر اللہ کے بندے۔ تو سنی سنائی کے پیچھے لگ رہا ہے، سنی سنائی کے پیچھے چلتا ہوا کہتا ہے نہیں نہیں ان کی بات نہیں سننی، نہیں نہیں ان کے قریب نہیں آنا، نہیں نہیں یہ گستاخ ہے، یہ فلاں ہے۔ او اللہ کے بندو آؤ، حقائق کی دنیا میں آؤ، آؤ کتاب و سنت کو پڑھو، قرآن کو گھر میں ترجمے سے پڑھو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محمد علیہ السلام آپ کا کام تھا راستہ دکھانا، آپ نے اپنے چچا کو دکھا دیا، چچا کو سیدھے راستے پر چلانا اللہ کا کام تھا۔ تو پھر کیسے کہتا ہے
تو کیسے کہتا ہے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی؟ تو کیسے کہتا ہے ولیوں کی نگاہیں تقدیر کو بدل دیتی ہے؟ یہاں وہ اس کی نگاہیں ہیں جو کائنات کا امام ہے۔ محمد علیہ السلام نے کہا تھا انا سید ولدی آدم، میں پوری بنی آدم کا سردار ہوں گا، ولا فخرا، اس پہ مجھے کوئی فخر نہیں۔ بلا الحمدی بیدی، قیامت کا دن ہوگا، جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں قیادت کروں گا، سیادت میرے پاس ہوگی، سرداری میرے پاس ہوگی، ولا فخرا، اس پہ میں فخر نہیں کرتا۔ یہ عظمتیں ہیں، یہ رفعتیں ہیں، یہ شان ہے ہمارے پیغمبر، ہمارے مرشد، ہمارے ہادی، ہمارے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہدایت اللہ کے پاس ہے، کوئی تقدیروں کو بدلنے والا نہیں۔ تمہیں بھول لگی ہے، تجھے دھوکہ دیا جاتا ہے، یہ طوطے لے کر بیٹھے ہیں راستے میں، یہ بھروبیے، یہ نجومی آپ کا ایمان ڈستے ہیں، آپ کا ایمان لوٹتے ہیں۔ اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے عقیدے کو بچاؤ، اپنے ایمان، اپنی پونجی بچا لو۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نہیں، تقدیریں کوئی نہیں بدل سکتا، یہ اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ یہ اللہ کی توحید ہے، یہ کلمے کا پیغام ہے، یہ کلمے کی دعوت ہے، یہ کلمے کا مفہوم ہے، یہ کلمے کا معنی ہے۔ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، انہوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا تھا؟ وہ اس کا معنی جانتے تھے۔ اگر کلمہ پڑھیں گے لات اور منات کے نام کے چڑھاوے نہیں دیے جا سکتے، اگر کلمہ پڑھیں گے لات و منات کا طواف نہیں کیا جا سکتا، اگر کلمہ پڑھیں گے لات و منات کے نام کی نظر و نیاز نہیں دی جا سکتی، اگر کلمہ پڑھیں گے غیر اللہ کے در پہ نہیں جھکا جائے گا، اگر کلمہ پڑھیں گے پھر یہ سجدے نہیں غیر اللہ کے، پھر یہ رکوع نہیں غیر اللہ کے، پھر اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت۔ ممات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، تاجدار انبیاء نے کہا تھا، صادق المصدوق پیغمبر نے کہا تھا، جو اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوا کہ اس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کی کوشش کی، اس نے لا الہ الا اللہ کا معنی جانا، اس نے لا الہ الا اللہ کا مفہوم جانا، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو۔ یہ نجات کا راستہ تھا، یہ نجات کی دعوت تھی، لا الہ الا اللہ۔ لیکن یاد رکھیں صرف اس کی جلیاں ڈالنے سے نجات نہیں ملے گی، نجات ملے گی لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھنے سے، لا الہ الا اللہ کا معنی جاننے سے۔ قرآن کہتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی لا الہ الا اللہ کا علم سیکھیں۔ لا الہ الا اللہ کا یہ علم نہیں کہ صرف آپ یہ جملہ یاد کر لیں، لا الہ الا اللہ کا علم یہ ہے، اس کی جو شروط ہیں، اس کی جو قیود ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں پہ ڈٹ جاؤ، زندگی بھر اس پر قائم ہو جاؤ۔ اس کے تقاضے کیا ہیں؟ عبادت ایک اللہ کی، تمام قسم کی عبادات، قولی عبادات، بدنی عبادات، مالی عبادات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری ساری کی ساری بدنی عبادات، میری ساری کی ساری قولی عبادات، میری ساری کی ساری مالی عبادات ایک اللہ کے لیے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ بہر آ کے پھر یہ کیوں کہتا ہے یا نظام الدین چشتی کر دے پار کشتی؟ بہر آ کے پھر یہ کیوں کہتا ہے لے ککرت دے پتر؟ جب نماز میں اللہ سے وعدہ کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کریں گے، اللہ صرف تجھ سے مدد مانگیں گے، جب نماز میں یہ کہتا ہے تو بہر آ کے یہ کیوں کہتا ہے یا علی مدد؟
جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، عظیم ہیں، عظمتوں والے ہیں، رفتوں والے ہیں، مقام و مرتبے والے ہیں، ان کی عظمتیں ہیں، ان کی رفتیں ہیں، جنت کے سردار ہیں، سرداروں کے باپ ہیں، بڑا مقام ہے، لیکن مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، بگڑی بنانے والے نہیں، یہ ایک اللہ ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اگر وہ مشکل کشا ہوتے کرب و بلا کے میدان میں اپنے بیٹے کی نصرت اور مدد کے لیے آتے نا، کرب و بلا کے میدان میں جب کوفیوں نے جناب نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنت کے شہزادے کو، سیدہ فاطمہ کے لختے جگر کو جب بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، اس وقت اگر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہوتے اپنے بیٹے کی مشکل کے لیے آتے نا۔ لا الہ الا اللہ جس نے قبول کر لیا، من قبل منی کلمتن ارستوها علی عمی فردها فہی لہ النجات۔ کامیابی چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، جہنم سے چھٹکارا چاہتے ہو، جنت کے محلات چاہتے ہو، لا الہ الا اللہ کو تھام لو، ڈٹ جاؤ، جو بھی ہو جائے ڈٹ جاؤ، جسموں کا قیمہ کرنا پڑے کروانا پڑے کروا دو، جسموں کو بمبوں سے چھلنی کروانا پڑے کروا دو، ڈٹ جاؤ۔ صحابہ کی طرح وہ توحید پر جم گئے تھے، کیوں؟ وہ لا الہ الا اللہ کا معنی جانتے تھے۔ سیدہ زنیرہ کو ابو جہل کہہ رہا تھا، تو کیوں کہتی ہے لات و منات کچھ نہیں کر سکتے؟ اس نے لات و منات کا نام تو نہیں لیا تھا، اس نے یہ کہا تھا لا الہ الا اللہ۔ ابو جہل کو سمجھ آ گئی تھی، وہ عربی تھا، وہ سمجھ گیا تھا یہ زنیرہ میری لونڈی کیا کہہ رہی ہے۔ زنیرہ کہہ رہی ہے لات و منات جو بزرگ ہیں، اللہ کے بزرگ ہیں، حاجیوں کو ستو پہ لاتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، کئی انہوں نے حج کیے ہوئے تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑی پہنچی سرکار تھے۔ مشرک کے مکہ سمجھتے تھے یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے۔ زنیرہ نے کہا لا الہ الا اللہ۔ ابو جہل کہتے ہیں اے زنیرہ ہمارے بزرگ کچھ نہیں کر سکتے؟ اس نے کہا کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا اچھا، گماشتوں کو کہا جاؤ آگ کی سلاخیں لے کر آؤ، آگ کی سلاخیں لائے گی، ان کو آگ میں گرم کیا گیا، سیدہ زنیرہ کو لٹایا گیا، کہا باز آ جا۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ کے پیغام کو میں نہیں چھوڑ سکتی، میں آج بھی اس پر قائم ہوں، لات و منات کچھ نہیں کر سکتی، یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ یہ نقصان دے سکتے ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک ایک آسمانوں والا ہے اور کوئی نہیں۔ اس نے کہا باز آ جا، لیکن کہا نہیں میں اس لا الہ الا اللہ کے منع سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ ابو جہل نے حکم دے دیا آگ کی سلاخوں کو سیدہ زنیرہ کی آنکھوں میں پھیر دیا جائے۔ اللہ کی قسم سیدہ زنیرہ کی آنکھوں میں وہ آگ کی سلاخیں پھیری گئی، آنکھوں کے ڈیلے پگھل کر باہر آ گئے، زنیرہ تڑپنے لگی، ابو جہل اور اس کے گماشتے کہہ کے مار کے ہنسنے لگے، وہ تڑپ رہی تھی، وہ چیخ رہی تھی، وہ ہنس رہے تھے۔ کہتے کیا ہیں اے زنیرہ، تو کہتی تھی لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کہتی تھی، تو کہتی تھی لات و منات عزا کچھ نہیں کر سکتے، دیکھا نا زنیرہ، دیکھا نا ہمارے معبودوں نے تیری بنائی کو ختم کر دیا، تیرے آنکھوں کے ڈیلوں کو پگھلا کے بیر رکھ دیا۔ زنیرہ بیچاری چیخ رہی تھی، اس وقت تڑپ رہی تھی، لیکن جب شرکیہ بول سنا نا اپنی قوت کو جمع کرتی ہے، اپنی توانائی کو اکٹھا کرتی ہے، قوت کو مجتمع کر کے پھر بولتی ہے، کہتی ہے خاموش ہو جاؤ، میری بنائی اگر ختم ہوئی ہے لات و منات کی وجہ سے نہیں، میری آنکھیں ضائع ہوئی ہیں تو میرے رب کے حکم سے ضائع ہوئی۔
اور آگے کیا کہتی ہے؟ اے ابو جہل سن لے، اے عتبہ اور شیبہ تم سن لو، میں اس رب کو ماننے والی ہوں، میں نے اس رب کا کلمہ پڑھا ہے جو مجھے دوبارہ نئی آنکھیں عطا کرنے پر قادر ہے۔ جاؤ اٹھاؤ البدایہ والنہایہ کو، جاؤ اٹھاؤ سیرت ہشام کو۔ سیدہ زنیرہ کی زبان سے ابھی یہ الفاظ پورے نہیں نکلے تھے، اللہ نے سیدہ زنیرہ کو 2 چمکتی ہوئی نئی آنکھیں عطا کر دی۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، وہ جلیاں ڈالنے والے، لا الہ الا اللہ کے ورد کرنے والے، تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، تو سجدے غیر اللہ پہ بھی کرتا ہے، تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، تو غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے بھی چڑھاتا ہے، تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، تو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا علی المرتضی، تم علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے ہو، یا لاہور والی سرکار کو سمجھتے ہو، یا پاک پتن والی سرکار کو سمجھتے ہو۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ نہیں ہے۔ نکلے آپ جانیں، علم سیکھیں، بہت ڈگریاں آپ نے حاصل کر لی ہیں، دنیا میں آپ نے بڑی ترقیاں کر لی ہیں، سائنسدان بن گیا ہے، انجینئر بن گیا ہے، وکیل بن گیا ہے، پروفیسر بن گیا ہے، وہ اللہ کے بندے لا الہ الا اللہ کا معنی بھی جانا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، جانتے ہو کیا معنی ہے؟ سبحانک اللہ پڑھتے ہو، اس کے معنی کا علم نہیں، ولا الہ غیرک، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی رکوع کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی چڑھاوے کے لائق نہیں۔ ہم نماز میں پڑھتے بھی ہیں اور غیر اللہ کے نام کی دیگے بھی دیتے ہیں، ایسے نجات نہیں ملے گی۔ وہ ایک مکھی کی وجہ سے، ایک مکھی کی وجہ سے، مسند احمد اٹھا کے دیکھے، حلیۃ الاولیاء کی، حلیۃ الاولیاء علامہ اصفہانی کی کتاب اٹھا کے دیکھے، داخل رجل فی الجنت فی ذباب، داخل رجل فی النار فی ذباب۔ ایک مکھی ایک تھی، مکھی ایک تھی، ایک بندہ مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا، ایک مکھی کے سبب جہنم میں چلا گیا۔ صحابہ پوچھتے اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایک دربار سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا یہاں چڑھاوا چڑھاؤ، انہوں نے کہا ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، کہا مکھی مار کے چڑھا دو، ایک نے مکھی ماری، چڑھا دیا، جان چھوٹ گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی جان نہیں چھوٹی، داخل النار، یہ آباد الآباد کے لیے، یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ دوسرا آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں یہ مکھی اللہ کی مخلوق ہے، مکھی تو درکنار، میں مکھی کا ایک پر بھی کاٹ کے، ایک پر بھی توڑ کے غیر اللہ کے آستانے پہ نہیں چڑھا سکتا۔ او مسلمانوں، او کلمہ پڑھنے والوں، اہل الحدیث، اہل سنہ کہلانے والوں، اس کا نام منہج ہے، اس کا نام عقیدہ ہے، اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام دین ہے۔ تم تھوڑی تھوڑی باتوں پر اپنے دین بیچ ڈالتے ہو، تم سودے بازی کر لیتے ہو، اپنا ایمان نیلام کر دیتے ہو۔ دیکھو اس نے کہا میں مکھی غیر اللہ کے نام پہ نہیں چڑھا سکتا، انہوں نے تلوار ماری، گردن کاٹ دی۔ محمد علیہ السلام نے فرمایا داخل الجنہ، دنیا اس کی ختم ہو گئی لیکن وہ جنتوں کا مالک بن گیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے جس کی آپ جلی ڈالتے ہیں، اس کو سمجھیں، اس کا معنی جانیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ہماری نجات کی اساس ہے، یہ ہماری نجات کی بنیاد ہے۔ یہ کیسا ہم نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہے؟ دعائیں غیروں سے، التجائیں غیروں سے، سجدے غیروں کے نام پہ، نظام غیروں کا مانا جا رہا ہے، قانون غیروں کا مانا جا رہا ہے، اور صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے کی حد تک
مجھے حدیث بتاکا یاد آئی، اللہ کی قسم ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اس وقت ایمان میں ہریالی آ جاتی ہے، اس وقت ایمان میں تاب ناگ ہو جاتا ہے، ایمان میں جو ہے وہ قوت آ جاتی ہے جب حدیث بتاکا پڑھتے ہیں۔ اہل حدیثوں، تمہارے مسلک کی علامت، تمہارے مسلک کی شان، تمہارے مسلک کی علامت پہچان ایک حدیث بتاکا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جمع اللہ الاولین والآخرین فی صعید واحد۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اولین کو آخرین کو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک آنے والا آخری آدمی سب کو ایک چٹیل میدان میں جمع کرے گا، حساب ہوگا، ہر بندے کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، ایک بندہ لایا جائے گا، اس کا ایک رجسٹر کھولا جائے گا، گناہوں سے بھرا ہوگا، کوئی نیکی نہیں ہوگی، دوسرا رجسٹر کوئی نیکی نہیں، تیسرا رجسٹر کوئی نیکی نہیں، چوتھا رجسٹر کوئی نیکی نہیں۔ او اہل السنہ اہل الحدیث کے دعوے کرنے والوں، 99 رجسٹر اس کے کھولے جائیں گے، کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ وہ رجسٹر اتنا بڑا نہیں جو آپ کی دکان سے ملتا ہے، جو آپ کے بازار سے ملتا ہے، وہ رجسٹر اتنے بڑے ہوں گے، حد نگاہ تک وہ طویل ہوں گے، حد نگاہ تک وہ پھیلے ہوئے ہوں گے۔ اتنا بڑا ایک رجسٹر ہوگا اور 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ وہ کب کپا رہا ہوگا کہ میری نجات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اتنے میں ایک رجسٹر میں سے ایک پرچی نکلے گی، پرچی ایک بتاکا نکلے گی، کاغذ کا ٹکڑا ملے گا، کاغذ کا ٹکڑا۔ اللہ فرمائیں گے واپس آ، تیری نیکی مل گئی ہے۔ وہ واپس ہٹے گا، اس کو وہ پرچی دی جائے گی، یہ پرچی پکڑ، ترازو کے پاس چلا جا، جہاں میرے فرشتے نیکیوں اور بدیوں کو تول رہے ہیں، جہاں ترازو لگا ہوا ہے، دعا کیا کرو۔ اس دن جب میزان لگے گا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ اللہ ہمیں اس دن کامیاب کرے، دعا کیا کرو۔ اس دن کوئی رشوت نہیں چلے گی، اس دن کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ پرچی نکلے گی، کہا جائے گا اس پرچی کو پکڑو، اندل میزان چلے جاؤ، اس کا وزن کرواؤ۔ وہ اپنی پرچی کو پکڑ کے اندل میزان آئے گا، اور ساتھ کہتا کیا آئے گا، ما ہذہ البتاکا ما ہذہ السجلات، میری یہ چھوٹی سی پرچی بھلا کیا کرے گی؟ 99 رجسٹر میری سیاکاریوں سے، میری بدماشیوں سے، میری نافرمانیوں سے، میرے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، یہ ایک پرچی کیا کرے گی؟ یہ آخری بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آپ نے ذرا توجہ سے سننا ہے، یہ میرا پیغام۔ وہ اپنی پرچی پکڑ کر اندل میزان آئے گا، ترازو کے پاس آئے گا، فرشتے اس سے وہ پرچی پکڑیں گے، نیکیوں کے ترازو میں اس کی پرچی کو رکھا جائے گا، دوسرے پلڑے میں اس کے 99 دفاتر گناہوں سے بھرے ہوئے جو حد نگاہ تک بڑے تھے وہ رکھے جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں، لا ظلم علیہ اليوم، آج میرے اس بندے پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، تم نے اس کی نیکی کا صحیح وزن کرنا ہے۔ فرشتے وزن کریں گے، جب اس کی نیکی تولی جائے گی تو 99 دفاتر
हल्के निकलेंगे, वो पल्ला ऊपर उठ जाएगा और एक पर्ची वाला पल्ला नीचे झुक जाएगा। जब वो नीचे झुकेगा उसकी नजात का, उसकी कामयाबी का ऐलान हो जाएगा। दाखिल अल जन्ना, अल्लाह की तरफ से ऐलान हो जाएगा ये जन्नती है। लोग हैरान शशदर रह जाएंगे, क्या था इसकी पर्ची में? छोटा सा टुकड़ा था, इसकी नजात का सबब बन गया। इस टुकड़े में क्या है? अल्लाह फरमाएंगे मेरे फरिश्तों इसकी पर्ची को खोलो, इसकी पर्ची को पूरी कायनात के सामने पढ़ के सुनाओ। उस पर्ची को खोला जाएगा, उस पर्ची को दिखाया जाएगा। युनशरु अमामल खलाइक, पूरी कायनात के सामने उसकी पर्ची खोली जाएगी, पढ़ी जाएगी, सुनाई जाएगी। कायनात का हर बंदा सुनेगा, हर बंदा उस पर्ची को देखेगा, अपनी आंखों से देखेगा, उस पर्ची को देखेगा भी, उसकी करात को सुनेगा भी। वो पर्ची क्या होगी, उसमें क्या लिखा होगा? फैज़ा फीहा ला इलाहा इल्लल्लाह, उसमें यह लिखा होगा कि ये मरते दम तक मुसीबतें झीलता रहा है, कटता रहा है, सजाएं पाता रहा है, लेकिन ये ला इलाहा इल्लल्लाह के पैगाम में तौहीद से एक इंच भी पीछे नहीं हटा, तौहीद पे डटा रहा है, तौहीद पर कायम रहा है। ओ अहले हदीसो, तौहीद पर डट जाओ। अहले हदीस के घर पैदा होने से अहले हदीस नहीं होता। अहले हदीस बनो, अपनी खुशी गमी में अहले हदीस को गालिब करो, अपनी गमियों में, अपनी वज़ाकता में, अपने निज़ाम में, अपनी नशिस्त व बरकत में, अपनी चाल ढाल में सुन्नत को नाबिज करो। ऐलान होगा इसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, जिंदगी भर उस पर डटा रहा है, गैरुल्लाह के दर पे झुका नहीं, सजदा नहीं किया, गैरुल्लाह के नाम की नजर न्याज नहीं दी, गैरुल्लाह से मदद नहीं मांगी। आज उसकी नजात का ऐलान हो जाएगा। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह से इल्तिजा करता हूँ, अल्लाह जब तक जिंदा रखना, तौहीद पर जिंदा रखना, तौहीद पर कायम रखना। अल्लाह मरते हुए भी कलमा तौहीद नसीब फरमाना, अल्लाह मरते हुए भी खात्मा बिल ईमान फरमाना। अल्लाह तौहीद के लिए कटने की, तौहीद के लिए बच्चों को कुर्बान करने की, तौहीद के लिए सब कुछ निछावर करने की अल्लाह कुव्वत दे दे, अल्लाह ताकत दे दे, ऐसा ईमान दे दे, ऐसा मनहज दे दे, ऐसा ईमान, ऐसा इस्लाम दे दे। कौलु कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।